ان دو آیتوں کو پھلے باندھ لے، ان دو آیتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، دشمن آپ کے ذلیل و رسوا ہوں گے، آپ جہاں جائیں گے عزت ہوگی، آپ جہاں جائیں گے آپ کا استقبال ہوگا، آپ جہاں جائیں گے کامیابی ہوگی، آپ جہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کو خوشی جادو ہو جو بھی ہو انشاءاللہ اسی پر پلٹ جائے بھی، اور جس نے جادوگر سے یہ کام کرایا ہے اس پر دونوں پر پلٹ جائیں گے انشاءاللہ، دونوں پر پلٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ تجربہ کریں، تجربہ ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوگا، نا امید ہوگا جو اللہ سیب کا ذائقہ اسی کو پتہ چلتا ہے جب وہ چھک لیتا ہے، جس نے چھکا نہیں وہ کیا کہے گا کہ یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ آپ اس کو خود چھک لیں، اس کو شروع کریں اور پھر مجھے واٹس ایپ کریں کہ اس میں کتنا تھا۔ دشمن آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کے قدموں میں پڑیں گے دشمن ذلیل ہوگا، دشمن رسوا ہوگا، گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور ہو جائے گا دشمن۔ اور سورہ توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے فضائل مکمل بیان کر سکے، اتنے فضائل اللہ نے اس میں رکھے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف کام کرے گا، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، آپ کو رزق کی پریشانی ہو رہی ہو، آپ کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، آپ پر جادو کے اثرات ہیں، یقین کریں کہ جادو جس نے بھی کیا ہو اس پر پلٹ جائے گا، اسی پر پلٹ جائے گا جس نے جادو کیا ہو۔ دو آیات آخری، اور جو آخری آیت ہے اس کے بھی بہت صرف آخری آیت اس کے بھی بہت ہی زیادہ فضائل آئے ہیں، حدیث میں اس کے بہت فضائل ہیں۔ جو صبح و شام پڑھتا ہے سارا دن تکالیف سے انشاءاللہ امن میں رہے گا، مشکلات سے امن میں رہے گا، رات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ صبح تک، بہت ہی فضائل۔ اور اگر کوئی اس کا عامل بننا چاہتا ہو تو وہ بھی بہت آسان ہے، اگر آپ اس آخری آیت کے عامل بن گئے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ عامل بننے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، وہ بھی اجازت دیتا ہوں آپ کو، ویسے بغیر عامل بنے ہوئے بھی اس میں بہت تاثیرات ہیں۔ جو بھی کوئی حاجت درپیش ہو ان دو آیتوں کو 313 بار پڑھے، چاہے جو بھی ہو، انشاءاللہ ایک ہی دن میں جب آپ 313 بار اس کو پڑھیں گے اول و آخر درود شریف کے ساتھ تو انشاءاللہ فوری آپ کا کام ہو جائے گا، اس میں اتنی تاثیر ہے۔ اور اگر آپ آخری آیت کا عامل بننا چاہتے ہیں تو آپ نے 40 دن تک اس کو پڑھنا ہے، 40 دن میں آپ اس کے عامل بنیں گے، 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنی ہے، 1.25 لاکھ کی تعداد ایک ترتیب کے ساتھ پورا کرنا ہے تو پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ 3125 بار روزانہ پڑھیں، 3125 بار روزانہ پڑھیں تو 40 دن میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے گی اور آپ اس آیت کے عامل بن جائیں گے۔ اب جب آپ اس کے عامل بن گئے تو اس کی تاثیر اتنی بڑھے گی کہ اس کا کوئی حد ہی نہیں۔ پھر آپ جس کام کے لیے اس آیت کو پڑھیں گے، تو آپ بیماری کے لیے پڑھیں گے، دم کریں گے، انشاءاللہ اس میں شفا ہوگی، جس بیمار پر پڑھیں گے انشاءاللہ شفا ہوگی، 7 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح کوئی جادو ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، جو بھی ہو اس کے لیے 7 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ تیر بہدف قبولیت کے منزلیں پار کرے گا بہت جلد، انشاءاللہ اس میں تاثیر بہت زیادہ بڑھے گی۔ تو آپ اس کے اگر عامل بن جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ 40 دن کا کیا ٹائم ہے، زندگی تو یوں گزر رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، زندگی کے دن رات اتنے جلدی سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔
ایک دن موت آئے گا، سب کچھ ختم۔ تو قرآن سے ویسے ہی قرآن سے دل لگائیں۔ ہماری پریشانیوں کا جو بہت بڑا سبب ہے، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ قرآن و سنت سے جو دور ہو جائے تو پھر ان پہ تو غم آنے ہی ہیں، پریشانیاں تو آنے ہی ہیں۔ تو قرآن سے دل لگائیں اور اس آیت کا چلہ کریں، 1,25,000 پورے کریں، انشاءاللہ اس کے عامل بن جائیں گے۔ پھر روزانہ آپ نے ایک کام کرنا ہوگا، اس کا عامل برقرار رہیں گے تب جب آپ 133 بار روزانہ پڑھیں گے۔ 133 بار، صبح و شام تو 7 بار ویسے ہی پڑھیں نا، عامل ہیں یا نہیں ہیں۔ 7 بار روزانہ پڑھیں صبح و شام، تو انشاءاللہ صبح و شام سارے دن و رات آپ مشکلات سے امن میں رہیں گے۔ تو جو بھی کوئی سخت مشکل پیش آ جائے تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو اپنا وظیفہ بناؤ، جو سب وظائف سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑا وظیفہ سورہ توبہ کی 2 آخری آیات۔ آپ پر کوئی جادو ہو، آپ پر کوئی آسیب کا اثر ہو، دشمن آپ کو خدا نخواستہ تنگ کر رہے ہوں، آپ کو دشمن پریشان کر رہے ہوں، دشمن آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کے قدموں میں پڑیں گے دشمن۔ 313 بار پڑھیں اور اس کے کرشمات، اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کے کمالات دیکھیں، اس کے کمالات دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے دشمن کے ساتھ۔ دشمن ذلیل ہوگا، دشمن رسوا ہوگا، دشمن آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا دشمن۔ اگر جادوگر ہوگا، آپ کے خلاف جادو کرے گا، تو وہ جادوگر اپنے ہی جادو میں پنس جائے گا، وہی جادو اسی پر پلٹ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ سورہ توبہ کے آخری 2 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد تو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، 1 مرتبہ تو ضرور ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب اس دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی تو سب مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیں، آج ہم پر دنیا کا خوف مسلط ہے، اور ایک دل میں 2 خوف اللہ تعالیٰ کبھی جمع نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، محمد مصطفیٰ کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت اس میں نہیں آ سکتی اور دنیا کا خوف اس میں نہیں آ سکتا۔ 2 خوف اللہ تعالیٰ ایک دل میں جمع نہیں کرے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ ہر نماز کے بعد ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں ساتھ، تو اس دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب اللہ و رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی تو دوسری دنیا کی محبتیں جاتی رہیں گی، اور یہ سب سے بڑا راز ہے کامیابی کا، یہ سب سے بڑا راز ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کا۔ آپ کو دنیا بھی آپ کے قدم میں ہوگا، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور اگر آپ آخری آیت کا چلہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں، آپ سب کو اجازت ہے، انشاءاللہ میری طرف سے وہ چلہ کریں، اور ہر جائز مقصد کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ تیر بہدف کام کرے گا۔ پھر جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے تو 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے تاثیرات دیکھیں۔ میں کیا بیان کروں، آپ ان کو پتہ چلے گا جو خود پڑھے گا، اس کا پتہ تو اسی کو چلے گا نا۔ سیب کا ذائقہ اسی کو پتہ چلتا ہے جب وہ چکھ لیتا ہے، جس نے چکھا نہیں وہ کیا کہے گا کہ یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ آپ اس کو خود چیک کریں، چکھ لیں، اس کو شروع کریں، اور پھر مجھے واٹس ایپ کریں کہ اس میں کتنا تاثیر ہے۔
اگر آپ کو اس کی تاثیر نظر نہیں آ رہی تو آپ کے یقین میں یقیناً آپ کے ایمان اور یقین میں کمی ہوگی۔ میں آپ کو یقینی طور پر کہتا ہوں کہ پھر آپ کے یقین میں کمی ہوگی، آپ کے ایمان میں کمی ہوگی، ورنہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں، تمام کام اس سے بن جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مشکل ایسا نہیں جو ان 2 آیتوں کی برکت سے وہ ختم نہ ہو، دنیا کا کوئی غم ایسا نہیں جو ان 2 آیتوں کی برکت سے خوشیوں میں بدل نہ جائے۔ دنیا کی ایسی کوئی پریشانی نہیں جو ان 2 آیتوں کی برکت سے سکون و اطمینان میں بدل نہ جائے۔ چلو آپ بھی آزمائیں، شروع کریں، اور اگر آپ نے شروع کیا ہے تو پڑھتے رہیں، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوگا، نا امید ہوگا، جو اللہ پر ایمان نہ ہو۔ اللہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ آپ پر ہم سے دور فرمائے گا۔ ان آیتوں کی آپ سب کو اجازت ہے، ان 2 آیتوں کو پھلے باندھ لے، ان 2 آیتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، دشمن آپ کے ذلیل و رسوا ہوں گے، آپ جہاں جائیں گے عزت ہوگی، آپ جہاں جائیں گے آپ کا استقبال ہوگا، آپ جہاں جائیں گے کامیابی ہوگی، آپ جہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کو خوشی نصیب ہوگی، آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، آپ جادوگروں کے جادو سے انشاءاللہ، خواہ کالا جادو ہو جو بھی ہو، انشاءاللہ اسی پر پلٹ جائے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں، آپ یقین کریں، اسی پر پلٹ جائے گا جس نے آپ پر جادو کیا ہے، وہ جادوگر بھی اور جس نے جادوگر سے یہ کام کرایا ہے، اس پر دونوں پر پلٹ جائیں گے انشاءاللہ، دونوں پر پلٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ تجربہ کریں، تجربہ شرط ہے، آپ خود دیکھیں انشاءاللہ، چند دن اس پر عمل کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔